ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا, وہ پٹھان تھے, ہمارے حضرت سے بیعت ہوئے. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے تو میں اس کو مارتا ہوں, بعد میں مجھے ندامت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بولو بھائی, غلط ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا خوف تھا نا, تو ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بیوی کو بلا وجہ مارتا ہوں, بلا وجہ کیا مارنا تو بہت سخت حالت میں اللہ نے اجازت دی ہے, بہت ہی کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پر ہاتھ, بولو بھائی, نہیں اٹھا. یہ نبی کے اخلاق تھے. ہمارے ہاں بعض لوگوں میں رواج ہے جانوروں کی طرح کوٹتے ہیں, پیٹتے ہیں, تمیز سے بات ہی نہیں کرتے. جب بات کریں گے, یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے, فرماتے ہیں مجھے بتایا میرے والد صاحب کو, کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو سب گھر والے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ میرا گھر میں اتنا روب ہے. تو فرمایا کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. ہم نبی کو اگر فالو کرنا ہے, نبی کی اتباع کرنی ہے, تو صحیح حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے. تو مجھے جب کسی نے بتایا نا ایک طالب علم کا قصہ کہ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والے کانپنا شروع ہوتے ہیں, میں نے کہا وہ کوئی چنگیز خان کی اولاد ہوگا, پھر وہ اس کا اصلاحی تعلق کس سے ہوگا؟ چنگیز خان سے. چنگیز خان بھی جب بغداد آیا تھا نا تو سب کیا ہو گئے تھے؟ کانپنا شروع ہو گئے. تو بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولادوں میں ہیں, ہم چنگیز خان اور فرعون کی اولادوں میں نہیں ہیں. تو گھر والوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے ہیں. ہمارے ہاں جو طاقتور مرد ہوتا ہے وہ عورت کے حقوق پی جاتا ہے, وہ شریعت صرف عورت کے بارے میں جانتا ہے, اپنے بارے میں شریعت نہیں جانتا. کہ میں جو اتنا غصہ کر رہا ہوں بیوی کے اوپر, بلا وجہ بات بات پہ سختی کر رہا ہوں, کھانا تھوڑا دیر سے پک گیا تو اس کو مارنا شروع کر دیا, ڈانٹنا شروع کر دیا, تانے دینا شروع کر دیے, اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا. ایک میں واقعہ سناتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو, ایک صحابی نے اپنی ایک باندی تھی, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے مجاہد صحابی تھے. عبداللہ ابن رواحہ بڑے مجاہد صحابی تھے. ان کی ایک باندی تھی, وہ باندی بکریاں چرایا کرتی تھی, ریوڑ لے کے جایا کرتی تھی. تو ایک بڑی اچھی خوبصورت بکری تھی, بڑی نسلی بکری تھی. عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی باندی سے کہا, آپ لوگ کی توجہ ہے نا, مجھے اصل میں ذرا چیخ کے بولنا پڑ رہا ہے. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرب جو تھے نا یہ عورتوں پہ بڑے سخت ہوا کرتے تھے, خاص کر قریشی, جو قریش کے صاحب قریشی لوگ تھے نا, یہ بیویوں پہ کیا ہوتے تھے؟ سخت ہوتے تھے. لیکن اسلام آنے کے بعد کیسے تبدیل ہوئے؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنی باندی سے کہا کہ میری اس بکری کی خاص طور پر تم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. تو اللہ کی قدرت کہ وہ بھیڑیا آیا اور اس بکری کو کھا گیا. عبداللہ ابن رواحہ کا غصہ آیا اور انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا باندی کے, صرف ایک تھپڑ مارا ہے, بیوی کے نہیں بلکہ, حالانکہ باندی کا درجہ بیوی سے, باندی تو نوکر ہوتی ہے نا, غلام ہے, لونڈی ہے, اس کا وہ مقام تھوڑی ہے جو بیوی کا ہے. ایک تھپڑ لگا دیا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے نا, زمانہ جاہلیت میں تو ہوتے تو 20-30 تھپڑ مار دیتے کہ بھائی اس نے غلطی کی ہے. ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہیں, یار بھیڑیے نے کھانا تھا تو اسی بکری کو کھانا تھا ہے بھائی, اور بکریاں نظر نہیں آئیں, اس کا مطلب تمہارے بھیڑیے کے ساتھ کیا ہیں؟ تعلقات ہیں. ٹھیک ہے, تم نے مخبری کی ہے بھیڑیے کو, اسی کو کھاؤ آ کے. 10 باتیں سوچتے اور منفی ذہن چلتا. عبداللہ ابن رواحہ نے غصے میں ایک تھپڑ لگایا, مگر ندامت ہوئی. کیوں؟ اسلام لا چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ایک ایک عمل کا قیامت کے دن جواب, بولو بھائی, دینا پڑے گا. اگر اس میں باندی کی غلطی نہیں تھی تو میرا تھپڑ قیامت کے دن اعمال میں لکھا جائے گا. اور عین ممکن ہے کہ باندی کی غلطی نہ ہو, کیونکہ بھیڑیا جب آتا ہے تو وہ تو نگرانی کے باوجود کھا جاتا ہے. اب احساس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا, یا رسول اللہ میں نے باندی کو تھپڑ مار دیا, کیا مجھ سے ظلم تو نہیں ہوا؟ مختصر سنا رہا ہوں حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ اس باندی کو آزاد کر دو. اس وقت آج کے حساب سے دیکھا جائے تو باندی کی قیمت کروڑوں اربوں روپے بنتی تھی. سب سے مہنگا مال کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ باندی. ایک تھپڑ کے بدلے میں نبی نے کیا حکم دیا, اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو آزاد کر دو.